یہ آپ نے ناظرین کو بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے دیے گئے آدھے گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن وارننگ کے باوجود آرؤز کی جانب سے صرف 4 حلقوں کے ہی نتائج کا اعلان کیا جا سکا ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عرفان سدوزئی سے۔ عرفان بتائیے گا، ڈیڈ لائن بڑی مختصر سی تھی، یہ بھی ختم ہو گئی ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں، اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ آفیسران ہیں، ان کو انتباہ کیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ جو نتائج ہیں وہ الیکشن کمیشن کو پہنچائے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہدایات کی جاتی ہیں ان کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا، لیکن ابھی جو انہوں نے نتائج کا اعلان کیا ہے، 4 حلقوں کے ابھی تک نتائج سامنے آئے ہیں۔ 2 حلقوں کے نتائج جو اسپیشل سیکرٹری ہیں ظفر اقبال، انہوں نے اناؤنس کیا، اور اس کے بعد 2 مزید حلقوں کے نتائج کا اعلان سامنے آیا ہے، لیکن اس کے بعد ابھی تک کسی بھی حلقے کا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ایک بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے، اور اس میں جو بنیادی جو ایشو سامنے آیا ہے وہ انٹرنیٹ کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے رزلٹ تاخیر کا شکار ہوا، اور ابھی تک جو باقی حلقے ہیں ان کے نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ تو ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے 4 جو سوات 4 کا جو حلقہ ہے اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اس حلقے سے آزاد امیدوار جو ہے علی شاہ کامیاب قرار پائے ہیں، انہوں نے 30,022 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ سردار خان جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے 12,514 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے، اور حلقے میں جو کل ووٹوں کی تعداد ہے وہ 1,70,903 ہے۔ اس کے علاوہ پی کے 19 باجوڑ کے بھی مکمل غیر حتمی نتیجے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاں سے آزاد امیدوار حمید الرحمان 23,044 ووٹ لے کر کامیاب پائے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلی کے پی کے 76 کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے، جہاں سے آزاد امیدوار سمیع اللہ خان 18,888 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر عوامی نیشنل پارٹی کے خوشدل خان ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے 12,986 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو یہاں سے جو جیتنے والے 4 جو امیدوار ہیں یہ آزاد امیدوار ہیں، اور ہم واضح کرتے چلیں کہ جو 4 آزاد امیدوار ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، نہ ہی وہ بحیثیت پارٹی ان انتخابات میں حصہ لے رہی تھی، تو ان کے حمایت یافتہ امیدوار ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں اور نتائج ان کے حق میں گئے ہیں، اور توقع یہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جیت کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو صوبائی الیکشن کمشنر کو، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسران کو جو ہدایات کی گئی تھی کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کی ترسیل جلدی کی جائے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہت ہی سلو اور آہستہ طریقے سے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پولنگ جو ہے وہ 5 بجے اس کا وقت ختم ہوا تھا، 1 گھنٹے تک جو ہدایات تھی کہ میڈیا نتائج کو نشر نہ کرے، لیکن اگر 6 بجے سے بھی کاؤنٹنگ اگر شروع کی جاتی ہے تو تقریباً اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، اور ابھی تک صرف 4 صوبائی حلقوں کے نتائج ہی سامنے آئے ہیں۔ اچھا عرفان، اب 4 بجنے والے ہیں، ویسے آلریڈی اتنی دیر ہو چکی ہے، کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ کب تک یہ نتائج جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک قومی اسمبلی کے بھی کسی حلقے کے نتائج موصول نہیں ہو سکے۔ دیکھیں، جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن الیکشن تھے یعنی 8 فروری کو انتخابات ہوئے ہیں تو 5 بجے پولنگ ختم ہوئی ہے، اس کے بعد جو 9 فروری جو رات شروع ہوتی ہے 2 بجے تک الیکشن کمیشن کو جو تمام نتائج ہیں ان کا اعلان کرنا ہے۔ اگر لاجسٹک کی وجہ سے یا انٹرنیٹ جیسے آج بند رہا تو انٹرنیٹ کی عدم فراہمی کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں، اگر ان میں کچھ حلقوں کے نتائج میں تاخیر ہوتی ہے تو شاید وہ اگلے دن یا کچھ گھنٹوں کے لیے اس میں ان کو مہلت دی جا سکتی ہے، لیکن 2 بجے تک لازمی تھا الیکشن کمیشن کو رزلٹ اناؤنس کرنا۔ 2 بجے کے بعد اگر وقت آگے بڑھتا ہے تو آرؤز جو ڈی آرؤز جو ہیں اور جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں ان کو واضح بتانا ہوگا، خط لکھ کر اور تحریری طور پر آگاہ کرنا ہوگا، اور اس میں وجوہات بہت ہی ٹھوس قسم کی وجوہات جو ہیں وہ بتانی ہوں گی کہ کیا تاخیر ہوئی، کیوں تاخیر ہوئی، کیا وجوہات تھی، اور ان ساری چیزوں کو جو چیف الیکشن کمیشن۔ اچھا عرفان، تاخیر تو ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے ہی جب کہا یہ گیا تھا، پوچھا بھی گیا تھا کہ انٹرنیٹ سروس بند ہو رہی ہے، کہا گیا تھا نہیں ہو رہی، تردید کی جاتی رہی، لیکن یہ بھی بیان سامنے آیا تھا کہ آن لائن کیا آف لائن بھی ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم ریزلٹس کو رات 1 سے 2 بجے تک بنا کر بھیج دیں گے، لیکن وہ ٹائم بھی گزر گیا، آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا وہ بھی گزر گیا، مزید تاخیر ہو رہی ہے، مزید کوئی بات سامنے ہے؟ ترجمان الیکشن کمیشن نے مزید کوئی وضاحت دی، کوئی بریفنگ دی؟ دیکھیے، اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال نے بہت ہی مختصر پریس کانفرنس کی اور اس میں 2 حلقوں کے نتائج جب سنائے تو ہم نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ جو نتائج جو ہیں
دیر سے آپ نے سنائے ہیں اور اس کے بعد ابھی جو مزید جو ریزلٹس آنے ہیں ان میں بھی دیر ہوگی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس میں یہی کہا کہ انٹرنیٹ کی عدم فراہمی کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے. اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں ان کا جو IT ونگ ہے یا جنہوں نے یہ جو ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم یہ تیار کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ آف لائن بھی کام کرے گا اور اس میں بہت ہی تکنیکی قسم کی انہوں نے بریفنگ دی تھی, جس کے بعد ہم یہ کسی حد تک یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ شاید یہ اس طرح کا سسٹم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو خاص کر کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فراہمی نہیں ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ کے بغیر شاید یہ کوئی انہوں نے طریقہ نکال لیا ہو کہ وہ یہاں تک رزلٹ کی ترسیل کو ممکن بنا سکے. لیکن یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے اور انہوں نے جتنے بھی جو دعوے کیے تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئے, اور بنیادی جو ضرورت تھی جس کے تھرو آپ ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ بھیجتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ ہی ہے. آپ نے مشین کے ذریعے یا ٹرانسمٹ کرنا ہے تو وہ انٹرنیٹ کی فراہمی کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور یہ آج یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کافی پھر عرفان کیسے اگر وہ انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چل سکتا, پھر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آف لائن ہونے کا یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آف لائن بھی کر دیں گے, تو پھر یہ سارا ملبہ کس پر ڈالا جائے گا؟ دیکھیے اس کے اوپر کافی اخراجات آئے ہیں, جو سسٹم بنا ہے اس کے اوپر اخراجات آئے ہیں, اور اس میں جتنی بھی بریفنگ میں یہی بات تھی اور اس میں ان کی جو کامیابی تھی اس کا ایک پہلو یہی تھا. بار بار صحافی جب بھی ان سے میٹنگ میں ملتے یہی بات کرتے کہ یہ پاکستان کے جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ موسم خراب ہے, بجلی جہاں پہ نہیں ہوگی تو وہاں سے کیسے نتائج مرتب ہوں گے, کیسے ان کی ترسیل ہوگی. تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ جب آپ نتیجہ وہاں سے واٹس ایپ کے تھرو یا اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی بھی ڈیوائسز دے رکھی تھی جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسرز تھے یا ریٹرننگ آفیسران کو, تو انہوں نے کہا تھا جب یہ نتائج وہاں سے بھیجیں گے تو یہ آٹومیٹکلی چلے جائیں گے, اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ انٹرنیٹ کی ہی ضرورت تھی, اس کے بغیر نتائج آگے بھیجنا ممکن نہیں تھے. اور اب یہ جب یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے 15-20 منٹ پہلے ہی موبائل سروس بحال ہوئی ہے, اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی بحال ہوا ہے, اور توقع یہی ہے کہ اب شاید جو نتائج ہیں ان کی ترسیل جو ہے وہ شاید تھوڑی تیزی اس میں آئے, اور جس طرح یہ پہلے چلتے رہے ہیں وہ جو سلو سپیڈ تھی اس میں اب تیزی آئے گی, اور شاید کل دن تک یا کسی بھی وقت شام تک یہ نتائج مکمل کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے عرفان, وقتاً فوقتاً آپ سے مزید آگاہی بھی لیتے رہیں گے. فی الحال کے لیے بہت شکریہ.